عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں کئی بڑے واقعات عید کے بعد جیسے حج ہے یا عید کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا، اور اسی طرح خلیفہ سوم دوہرائے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی مظلوم مدینہ، ان کی شہادت بھی 18 ذی الحجہ کو اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ مردوں میں سے آپ کا ایمان لانے کا جو نمبر ہے وہ چوتھا نمبر ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے سے پہلے جب آپ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے پہلے ہی آپ کے والد محترم عفان بن ابی العاص یہ انتقال فرما گئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے کی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو پتہ چلا، اور انہوں نے حضرت عثمان کو واپس آنے کے لیے دین محمدی کو چھوڑنے کے لیے کہا، تو حضرت عثمان غنی پکے ہو گئے تھے، تو اس نے پھر کیا کہا، جیسے عام صحابہ کے ساتھ ہوتا آیا، اس نے بھی حضرت عثمان غنی کو اپنے گھر سے نکلنے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان غنی وہاں سے نکلے، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کی طرف سے کوئی بھی بندہ ساتھ دینے والا نہ ہو تو پھر ایرا غیرہ بھی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، تو حضرت عثمان غنی کو جب لوگوں نے اس چیز کے طعنے دینے شروع کر دیے، تو پھر میرے پیارے آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابی ہونے کے ناطے، اپنا شاگرد ہونے کے ناطے حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس جگہ دی، اور حضرت عثمان غنی نے ایسا مقام پایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، ہجرت حبشہ کا حکم آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل والوں کو حضرت رقیہ کو ساتھ لیا اور حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور یہ راستہ ایسا تنگ تھا، مشکلوں والا تھا کہ راستے میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، لیکن وہاں حبشہ میں پہنچے ایسا عرصہ گزرا کہ کبھی وہ درست رہتی، کبھی بیمار ہو جاتی، کبھی ٹھیک کبھی بیمار۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا 1,24,000 پیغمبروں میں کسی بھی نبی نے حضرت لوط کے بعد اپنے اہل والوں کے ساتھ ہجرت نہیں کی۔ حضرت لوط کے بعد سب سے پہلے وہ بندے حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے خود بھی ہجرت کی اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ یہ حبشہ پہنچے، حالت حضرت رقیہ کی خراب، وہاں پہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور کا مکے میں غلبہ ہو گیا ہے، لہذا مسلمان واپس چلے جائیں۔ اب طبیعت ناساز تھی، حضرت عثمان نے واپسی کا راستہ لیا۔ اب حضرت رقیہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی اور یہ مکہ میں پہنچے، آگے دیکھا تو وہ حالت ویسی نہیں تھی جو بات بتلائی گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ صحابہ کو کہیں کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت عثمان غنی نے دوبارہ مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کی۔ تو یہاں پہ پھر مفسرین کلام، محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ان دو ہجرتوں کی وجہ سے بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو ہجرتوں والے۔ کئی وجہ لکھی ہیں کہ ذو النورین کیوں ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ مشہور ہے کہ ان کے
عقد میں 2 بیٹیاں آئیں، 2 نور آئے، اس وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کیں، جس کی بنیاد پہ انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے۔ یہ مدینہ پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچے۔ اب حالت حضرت رقیہ کی خراب دن بدن ہوتی جا رہی تھی۔ وقت آیا ہجرت کے 2 سال بعد کہ حضور صحابہ کو لے کے بدر کے میدان کی طرف نکلے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی لے کے جائیں، میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آپ ادھر رہ کے اب میری بیٹی یعنی اپنی بیوی کی خدمت کریں، آپ کو بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں محمد یہ وعدہ کرتا ہوں جو حصہ بدر والوں کو ملے گا مال غنیمت کا وہ آپ کو بھی ملے گا، اور جو ثواب بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا۔ پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ عثمان گئے تو تھے نہیں، یہ حضور نے ناانصافی کیسے کر دی کہ وہ گئے نہیں، مال غنیمت بھی دے دیا اور مجاہد بھی کہہ دیا۔ تو یہاں پہ پھر مفسرین کرام، محدثین کرام نے جواب دیا، دیکھیں وہ بے شک نہیں گئے لیکن حضور کی تکمیل میں تھے، حضور کے حکم کے اندر موجود تھے، حضور نے تشکیل کی تھی کہ آپ کیا کریں، میری بیٹی کے پاس اپنی بیوی کی خدمت کے لیے رہیں، لہذا آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ بندہ اپنے امیر کی تعمیل میں بے شک اس کام کی طرف نہ بھی جائے تو وہ اسی کام کے اہل ہوتا ہے اور اس کو وہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو بدر کے اس کے اندر یہ کیا، شریک کیا۔ تو جب مکہ میں حضور بدر سے واپس آئے، آ کے دیکھا تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفنانے کے لیے قبرستان لے جا چکے تھے کہ حضور آئے، حضور نے دیکھا۔ اب حضور کے چہرے پہ بدر کی فتح کی ایک رونق تھی، لیکن آپ نے آ کے دیکھا کہ حضرت عثمان دفنانے لگے ہیں میری بیٹی کو، تو حضور نے خود اپنی چادر قبر کے اندر بچھائی اور خود اپنی بیٹی کو اندر اتارا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفن دفن میں شریک ہوئے۔ ایک وقت گزرا، دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پریشان ہیں، تو حضور نے پوچھا عثمان پریشان کیوں ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، آقا آپ سے ہی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس کا میری گھر والیوں کے، میری بیٹیوں کے ساتھ جس کا رشتہ ہوا اس کا رشتہ قیامت تک باقی رہے گا، لیکن ظاہری طور پہ تو رقیہ مجھے چھوڑ گئیں۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضور نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی ام کلثوم موجود ہے، جاؤ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تمہارے عقد میں کرتا ہوں۔ اور پھر اس موقع پہ حضور نے فرمایا عثمان اگر میری ایک کے بعد ایک کر کے 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، تو حضور نے فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ایک کا نکاح تمہارے عقد میں دے دیتا، تمہارے ساتھ کروا دیتا۔ اور پھر وہاں پہ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذنی ما جاء جبرائیل من عند اللہ تعالی، کہ فرمایا لوگوں یاد رکھو میں نے اگر کسی کے ساتھ نکاح کیا بھی یا اپنی بیٹی کا بھی کسی کے ساتھ نکاح کیا تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ بھی کیا تو اللہ کے حکم سے، اور اگر اپنی شادی کی بھی تو اللہ کے حکم سے۔ تو پھر یہاں پہ امام سیوطی لکھتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی یہ وہ واحد خوش نصیب بندے ہیں کہ جس کے لیے جبرائیل 2 دفعہ آئے ہیں، آ کر کے کہا ہے کہ اے محمد اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کروا دو۔ اور پھر تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے، فرمایا 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کی امت کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک امتی کے حق میں عقد میں گئی ہوں، وہ سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہ ان کو یہ فضیلت ملی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔
ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ مجھے اللہ کا حکم آیا ہے جہاد کے نکلنے کے لیے، لہذا ہمارا ساتھ دینے کے لیے کچھ ہماری مدد کرو۔ تو یہ وہ تبوک کا موقع تھا جس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آئے تھے، حضرت عمر آدھا سامان لے کے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بمائے سامان حضور کے خدمت میں پیش کیے، اور پھر 1000 اشرفیوں کی تھیلی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، آتا ہے کہ ایسے رکھتے گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی اٹھا کے دوسری پہ رکھتے اور پھر فرماتے، عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرو، اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، اللہ نے تمہیں جنتی لکھ دیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ سے باہر تھے، واپس آئے، دیکھا صحابہ پریشان ہیں۔ کیا ہے بھئی معاملہ؟ کہ جی وہ یہودی کا بیر معونہ وہ کنواں ہے جس سے صحابہ پانی بھرتے تھے مدینہ سے، اس کا پانی بڑا اچھا تھا، پینے کے لائق تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے جائے مدینہ میں، جہاں پہ مسجد ذو قبلتین ہے، اس کی اگر مغرب کی طرف چلیں تو 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ باغ آتا ہے جہاں پہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ تو اس یہودی کو معلوم ہوا کہ میرے اس کنویں کے پانی کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے پانی بیچنا شروع کر دیا بڑے مہنگے داموں۔ صحابہ پریشان، قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عثمان آئے، دیکھا صحابہ پریشان، حضور پریشان، پوچھا کیا بات ہے؟ حضور کھڑے ہوئے فرمایا، صحابہ اس بیر معونہ کو جو بندہ خرید کر کے کیا کرے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی خاموشی سے باہر نکلے اور اس یہودی کے پاس گئے، اسے جا کے کہا، بھائی یہ بیچتے ہو؟ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا یہ تم خرید ہی نہیں سکتے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، یار تم بتاؤ تو صحیح کیا قیمت ہے، خرید سکتا ہوا تو خرید لوں گا، نہیں تو کہہ دوں گا یار میں نہیں خرید سکتا۔ اب اس نے بڑی زیادہ قیمت بتائی۔ حضرت عثمان غنی نے وہاں پہ پھر مسلمانوں کا اپنا ایک عقل چلائی اپنی، اور اسے کہا کہ بھائی دیکھو آدھا کنواں بیچ دو، آدھا تم رکھ لو، آدھا میں، اپنے دن تم بیچنا پانی، دوسرے دن میں بیچوں گا۔ اب وہ لالچ میں آ گیا، اس نے سمجھا شاید یہ بیچے گا، اور قرآن میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے تو مسلمانوں کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ وہ سمجھنے لگا پیسوں کے لیے یہ بیچیں گے، تو اس نے حضرت عثمان کو وہ آدھا کنواں بیچ دیا۔ حضرت عثمان آئے اور آ کر کے حضور کو فرمایا، حضور صحابہ کو اعلان کر دیجئے کہ آج کے دن ایک دن میری باری ہوگی، ایک دن اس کی، میری باری میں جا کے مفت میں کیا کریں، پانی خریدیں۔ حضور کھڑے ہوئے، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا عثمان وہ محل جس پہ اللہ نے اس کنویں کو خریدنے والے کے لیے بنایا تھا، اس محل کی چوکھٹ پہ اللہ نے عثمان کا نام لکھ دیا ہے۔ جاؤ عثمان، اللہ نے تمہارا نام لکھ دیا۔ پھر وہ یہودی پریشان ہوا، پھر حضرت عثمان نے دوسرا حصہ بھی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی فضیلت میں آتا ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ابواب مناقب العثمان میں فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بے چین تھے، تو حضور نے، میں بھی تھی اور سلمہ بھی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ، وہ آ کے مجھ سے باتیں کرے، میرا دل نہیں لگ رہا، کسی کو بلاؤ میرے ساتھ آ کے باتیں کرے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے فوراً کہا، اے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابو بکر کو بلاؤں، میں ابو بکر کو بلاؤں؟ تو حضور خاموش ہوئے، فرمایا عمر کو بلاؤں؟
تو حضور پھر بھی خاموش رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے فرمایا آقا وہ اب یہ نہیں ہے کہ حضور کو ابو بکر سے پیار نہیں تھا، حضور کو عمر سے پیار نہیں تھا، نہیں، ہر کسی سے محبت ہوتی ہے، لیکن کسی کے ساتھ کبھی کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے ملنے کو۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے عثمان کو بلاؤ۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی پیشانی چومی اور پھر فرمایا عثمان ثابت قدم رہنا، جب لشکر ایک نکلے گا، ایک تلوار نکلے گی جو قیامت تک پھر نکلی رہے گی، ابھی تک نیام میں ہے، پھر وہ نکل کر کے تمہارے خون سے رنگی جائے گی، عثمان اس وقت ثابت قدم رہنا، عثمان اس وقت ثابت قدم رہنا جب لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو فرمانے لگے حضور آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ عثمان ثابت قدم رہے گا، عثمان ثابت قدم رہے گا، آپ دعا فرما دیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان کچھ دنوں کے لیے مدینہ سے باہر گئے، تو جب واپس آئے آ کے دیکھا کہ صحابہ خاموش، حضور مسجد نبوی میں چہرے کا رنگ تبدیل ہے، بڑے پریشان۔ تو فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے فرمایا اے عثمان جا کے گھر والوں سے پوچھ لو کہ کیا بات ہے۔ حضرت عثمان گھر گئے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ سے ملا، میں نے پوچھا اماں جان کیا بات ہے، حضور پریشان ہیں، قربان جاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عثمان 4 دن ہو گئے ہیں حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج کتنا کچھ مل رہا ہے، خدا کی قسم جو ہے میرے نبی کی دعاؤں کے صدقے سے ہے، جو کچھ ہے میرے نبی کے جوتوں کے صدقے سے ہے، جو کچھ ہے میرے نبی کی آنسوؤں کے صدقے سے ہے آج جو کچھ میرے اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ وگرنہ حالت یہ ہوتی تھی اگر کوئی گناہ کرتا تو چہرے پہ لکھ دیا جاتا تھا پیشانی پہ۔ ہم ابھی قربانی کر کے نکلے ہیں، خدا کی قسم پہلے قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ گوشت کھانا حرام تھا، جو بندہ قربانی کرتا تھا وہ گوشت نہیں کھا سکتا تھا، اپنی قربانی کا حرام تھا اس کے اوپر۔ اور فیصلہ کیسے ہوتا تھا؟ آج ساری زندگی 2021 کی ہم نے قربانی کی تو موت تک یہ امید ہے اللہ قبول فرمائیں گے، امید لگی ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ قربانی کرنے والا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، پھر کیا کرتا تھا؟ وہ اٹھاتا گوشت سارا اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ آتے لوگ، آسمان سے بجلی آتی اور جس کے گوشت کو جلا کے چلی جاتی سمجھا جاتا ہے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، جس کا بچ جاتا بتاؤ اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ فوراً فیصلہ ہے، بتاؤ جی تمہاری یہ قربانی قبول ہے، تمہاری نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پردہ ڈال دیا کس کی دعاؤں کے صدقے سے؟ میرے نبی کی دعاؤں کے صدقے سے۔ اللہ نے ہمارے اوپر عذابوں کو ٹالا ہوا ہے، وگرنہ حالت کیا ہے ہماری؟ کس کی دعا ہے؟ میرے نبی کی دعائیں ہیں۔ اور اس نبی کی حالت کیا ہے؟ تو کیا فرمایا عثمان 4 دن ہو گئے ہیں حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آئے، دوڑے گھر گئے، جتنا کچھ ہو سکتا تھا کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور دوڑ کر کے آئے حضور کے پاس، اور حضرت عائشہ کو فرمایا امی جان اگر آپ مناسب سمجھیں تو اندر چلی جائیں۔ حضور کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے، حضرت عائشہ قسم اٹھا کے کہتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے یا تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے، فرمایا حضرت عائشہ رو کر کے فرماتی ہیں، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ بجھتی تھی، عثمان پھونکے دیتے تھے اور عثمان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، اور عثمان نے کھانا بنایا، مسجد میں تشریف لے گئے، حضور کو بلا کے لے آئے، فرمایا حضور آپ اندر تشریف لائیں۔ حضور اندر آئے، حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے حضور کو کھانا کھلایا۔ حضرت عائشہ رو کر کے فرماتے ہیں، فرمایا عثمان تو چلے گئے لیکن حضور نے اپنا دامن اٹھا کے یہ دعا کی، فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو میرے عثمان سے راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم مانتے ہیں، اور ان کی شہادت یہ 18 ذی الحجہ کو ہی ایک طبقہ اس دن عید مناتا ہے،
اور ہمارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر صحابہ کے دین پہ مجھے اور آپ کو ذرا شک کسی نے ڈالا اور ہم شک میں پڑ گئے تو یاد رکھو پھر دنیا میں کوئی ایمان والا بچتا ہی نہیں ہے، پھر ایمان والا کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا کیا پروپیگنڈا بنایا گیا ان بغضیوں نے، اور حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اس سے ایک صحابی سے روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، یہ موبائل بند کر دیں جی۔ کوئی بات نہیں، بزرگ ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں کوئی آتا جنازہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تو حضور پہلے دیکھتے، اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آج ہم قرض لے کے کہتے چلو جی جو مرضی ہے۔ فرمایا شہید کا جب خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ رب العزت جنت واجب کر دیتے ہیں، لیکن جنت میں تب تک نہیں ڈالیں گے اگر کسی کا کچھ دینا ہوا تو نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا، اس وقت تک اگر کوئی ضامن ہو جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا مدینہ میں، حضور نے کپڑا اٹھا کے دیکھا پیچھے ہو گئے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا شاید انہوں نے قرضہ دینا ہوگا، تو میں آگے ہوا، میں نے کہا حضور میرے اوپر اللہ نے توانگری کی ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے میں اس کا قرضہ دے دوں گا اگر اس نے کسی کا دینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابی قرض کی بات نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، جس کے ساتھ جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اس سے میں بھی بغض رکھتا ہوں، میرا اللہ بھی بغض رکھتا ہے، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ آج ہمارے دلوں میں صحابہ سے دوری پیدا کی جا رہی ہے، سادے لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے، صحابہ کے بارے میں بھڑکایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی ابھی محرم شروع ہوگا، بڑا واویلا ہوگا مظلوم حسین۔ بھائی ہر صحابی اہل بیت کی اپنی ایک جگہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو سب کو مانتے ہیں، سب کی مانتے ہیں۔ سب کو ماننا بڑی بات نہیں ہے، سب کی مان کے چلنا بڑی بات ہے۔ حضرت حسین یہ نہیں ہے بس محرم میں بات کی اور ختم، حسین گئے، پھر ربیع الاول آیا حضور کی بات کی، حضور گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مطابق ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو میرے بھائیوں یہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مظلومانہ طور پہ کیا کیا گیا، شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کا بڑے دن پانی بند کیا گیا، اور جب وفات ہوئی تو قرآن کے اوپر فرمایا جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، جس جگہ پہ نیکی کرتا ہے وہ جگہ اس بندے کی نیکی کی گواہی دے گی۔ فرمایا عثمان کی نیکی کی گواہی قرآن دے گا، اللہ کا عثمان کی نیکی کی گواہی قرآن دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری آپ کی طرف سے اللہ رب العزت شہید عثمان یہ 18 ذی الحجہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کے لیے بڑے درجات اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لو، صحابہ سب کو مانو، سارے صحابہ کی مانو، سارے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی ہاتھ کو پکڑو گے تم جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور حضور نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا جو اس کے ساتھ رہے گا، اور فرمایا میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔